اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ آج میں سورہ بقرہ کی جو ہے 226ویں آیت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں طلاق کے متعلق جو صورتیں آئی ہیں سورہ بقرہ میں، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ طلاق جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے، اس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ساری وضاحت کر دی، تو اس کو میں اب ذرا مختصراً بلکہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ گزارش کروں گا قرآن کی روشنی میں۔ 226 نمبر آیت ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو 227 نمبر آیت ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معینہ مدت تک لیٹتی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے، نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو اعالہ کہا جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص اعالہ کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور اپنی بیوی سے معمول کے ازواجی تعلقات بحال کرے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے قسم نہ توڑی تو بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا اور نکاح خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور 228 نمبر آیت ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ تو پھر یہ 228 کا ہی بقایا حصہ آگے ہے، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہوں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں واضح فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے مرد کو ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے، تو عورت کے اوپر مرد کو اسی طریقے سے ایک درجے کی فضیلت ہے کہ وہ اس سے ایک درجہ ہو۔ اور 229 نمبر آیت ہے، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس پر دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ تو اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے، اس آیت نے ایک تو ہدایت یہ دی ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے۔ چنانچہ
عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کا حق رہتا ہے اور عدت کے بعد دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے، 3 طلاقوں کے بعد دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا، دونوں صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے۔ عام حالت میں شوہر کے لیے حلال نہیں کہ وہ طلاق کے بدلے میں مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر ہو، مثلاً بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور اس بنا پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خوشگواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کرتے، یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا ہو تو معاف کر دے۔ پھر آیت نمبر 230 ہے، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شخص بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 231 ہے، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے نہ روک رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اس کے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 232، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو، انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا اور وہ عصر نو زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی تھیں اس لیے شرعاً نیا نکاح جائز بھی تھا اور عورت بھی اس پر راضی ہوتی تھی، لیکن عورت کے میکے والے خود ساختہ غیرت کی بنا پر اسے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکے رکھتے تھے۔ یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ آیت نمبر 233، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کو کھانے اور لباس خرچہ اٹھانے کا ذمہ دار ہے۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزارنے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا کا دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو دے دی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تمہارے تمام کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔
اس کی تفسیر کچھ ہے، یعنی ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہ کیا جائے۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو تو ماں کے لیے انکار جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں ان کا باپ کو بلا وجہ ستانے کے متراف ہوگا۔ یعنی اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلہ میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچوں کے وارثوں پر عائد ہوگی، یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے ان پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلانے اور اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو آیت نمبر 234 ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلاً دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو آیت نمبر 236 ہے، تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق۔ بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے دو، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ آیت نمبر 237، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 240 ہے، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ تو تفسیر ہے کہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے یعنی عورت کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں، عورت جو ہے عدت پوری کرنے کے بعد نکلے۔ تو یہ طلاق کے متعلق مختصر جو ہے جو ضروری باتیں ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمائی ہیں، آگے جا کے بھی ان کا ذکر ہوگا۔ تو ہمارا جو زیادہ المیہ یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں تو مرد جو تھے بڑے ظالم طریقے سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، تو اب یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، آپ سب لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی خلا کا جو ہے نا حق تو رکھتی ہیں لیکن خلا لیتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ بعض عورتوں کے ساتھ اس کے سسرال والے جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور اسے نوکرانی بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور بعض کے شوہر جو ہیں ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس ماحول سے چھٹکارا پانے کے لیے خلا کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ اس سے بھی ہمارے مذہب میں اس کی بھی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، عورت کو حق حاصل ہے۔ یہ جاہلیت کے دور میں تھا پہلے کہ مرد جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا تھا، لیکن اب عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ تو میں جو ہے آپ سے آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ جو نئے دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو اگر آپ کو ان کو یہ پروگرام پسند آئے سب سامعین کو تو وہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اس کا جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ تم نیکی کی ایک آیت ہی بے شک پھیلاؤ، وہ ہی تمہارے لیے بہت اجر ہے اس کا ملے گا۔ تو یہ نیک جو اچھی باتیں ہیں ان کو پھیلانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ تو
تو یہ میں قرآن کی روشنی کے اندر ہی ہر بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی سامعین میں سے کسی کو کوئی چیز میری جو ہے وہ پسند نہ آئے یا میں کوئی غلط بول گیا ہوں تو وہ مجھے اس میں بتا سکتے ہیں۔ میں انسان ہوں، آخر غلطی ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی میں اس کو محسوس نہیں کرتا، تو بلکہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ مجھے اس میں رہنمائی کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو میں اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔